इल्हाम के निकाह को आज 2 दिन हो चुके थे। सुबह के वक्त इल्हाम टीवी लाउंज में आई, जहाँ पहले अबू बकर, आयशा बेगम और शब्बीर आलम के साथ बैठा हुआ था। इल्हाम बेटे, आप शाम को तैयार रहना, अबू बकर आपको हॉस्पिटल साथ ले जाएगा, वहाँ से उमर आपको पिक कर लेंगे। उमर ने आपको उसके ओल्ड एज हाउस सेंटर लेकर जाना है। घर से ले जाने के लिए इसलिए मना कर दिया कि अभी रुखसती नहीं हुई, लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा, आलम शबीर ने इल्हाम को कहा था। इल्हाम ने सर इस बात में हिलाकर जवाब दिया था, लेकिन घबराहट उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। ठीक है इल्हाम, शाम को तैयार रहना, 5 बजे निकलेंगे। अबू बकर ने इल्हाम को जाने का वक्त बताया था। इस पर इल्हाम ने महज इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया था। शाम में इल्हाम तैयार थी। उसने स्किन कलर के अबाया पर स्कार्फ ले रखा था, जबकि हीरा उसके पास बैठी थी। अबू बकर कमरे में आया था। चलिए इल्हाम बच्चे निकलते हैं। ब्लैक जीन्स टी शर्ट पहने लापरवाह से हुलिये में इल्हाम के कमरे में झांकते हुए वो इल्हाम से मुखातिब हुआ था। जी भाई, इल्हाम ने ये कहते हुए अपना हैंड बैग उठाया था। मुझे भी ले चलें, इस बहाने मैं आपका हॉस्पिटल देख लूँगी। हीरा ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर अबू बकर से दरख्वास्त की थी, जिस पे इल्हाम ने अपनी हंसी दबाई थी। मोहतरमा, वो हॉस्पिटल है, कोई पार्क नहीं जो आप वहाँ जाकर सैर करेंगी। अबू बकर ने हाथ उठाकर हिलाते हुए जवाब दिया था। तो मोहतरम, मैंने कौन सा वहाँ झूले लेने हैं, हीरा की तरफ से जवाब आया था। आपको देखकर मेरे मरीज़ मज़ीद बीमार पड़ जाएंगे, अबू बकर ने लापरवाही से जवाब दिया था। उन बेचारों का भी क्या कसूर, हर वक्त सड़ी हुई शक्लें देख देख कर उनको आदत हो गई है कि अब वो कोई भली शक्ल देख ही नहीं सकते। हीरा ने इस बेआदत पलकें चिपकाते हुए जवाब दिया था। नो कमेंट्स, हंसकर कहते हुए वो दरवाजे से बाहर निकल गया था, जबकि उसकी हंसी हीरा को आग लगा गई थी। हीरा मुंह बनाए खड़ी इल्हाम को देख रही थी, जो हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अबू बकर इल्हाम को लेकर जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उमर को पार्किंग में मौजूद पाया। अरे तुम्हारा शौहर तो वक्त का बहुत पाबंद है, अबू बकर ने हाथ से उमर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो अपनी गाड़ी में बैठा था। इल्हाम ने अबू बकर के हाथ के इशारे की सिमत नज़र दौड़ाई तो सामने खड़ी ब्लैक लैंड क्रूज़र में उसको बैठा हुआ पाया। वैसे इल्हाम, मैंने सुना था अल्लाह हमेशा अपने पसंदीदा बंदों के लिए दुनिया कदमों में बिछा देता है। वो किसी चीज़ की ख्वाहिश क्या, सिर्फ सोच लें तो उनको अता कर दी जाती है। अभी उमर को मैंने इस गाड़ी में देखा तो मुझे यकीन हो गया, अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों के लिए सच में दुनिया भी कदमों में लाकर रख सकता है। ये गाड़ी तो उसके लिए कोई चीज़ ही नहीं। अबू बकर बोल रहा था, जबकि वो खुद हैरान थी। ये अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत का कौन सा मकाम था, जहाँ बंदा सिर्फ पसंदीदगी का इजहार करता, ख्वाहिश भी नहीं करता, लेकिन वो उसको अता कर दी जाती है। हाँ, अल्लाह चाहे तो दुनिया कदमों में लाकर रखते, लेकिन इससे पहले इंसान को दुनिया को ठोकर मारनी होगी कि वो मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तुझे बनाने वाला चाहिए। फिर उसको दोनों अता कर दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी सच थी कि सामने बैठे शख्स के साथ वो मीलों पैदल भी चल सकती थी, किसी खस्ता हाल बस में भी उसके पहलू में बैठ सकती थी। अहम तो सिर्फ उसका साथ था। इल्हाम सोच में गुम थी कि अबू बकर ने उसकी साइड वाला डोर खोला था और वो बाहर निकली थी। इल्हाम बच्चे आप जाएं, उमर रात को आपको यहीं ड्रॉप कर देंगे, अबू बकर ने मुस्कुराते हुए इल्हाम से कहा था, जबकि उमर अबू बकर के साथ खड़ा इल्हाम को देख रहा था। वो ब्लैक जीन्स पर ग्रे टी शर्ट, सर पे ब्लैक स्पोर्ट कैप पहने हुए था। निकाह के बंधन ने कितना कुछ बदल दिया था। आज वो उसे देख सकता था, साथ ले जा सकता था, जबकि इल्हाम नर्वस सी खड़ी अबू बकर को देख रही थी। उमर, मेरी बहन का ख्याल रखना। वैसे अकेले में तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट होती है, लेकिन जब इसको किसी अपने का सहारा होता है तो फिर ये उसका कंधा ढूंढती है, और मुझे लगता है तुम्हारे साथ भी इसने यही करना है। अबू बकर ने मुस्कुराते हुए इल्हाम के सर पर हल्की सी चपत लगाई थी, जबकि उसने आगे से अबू बकर को घूरा था, जबकि उमर मुस्कुराया था। जी, मैं इनका ख्याल रखूँगा। आम से अल्फाज थे, लेकिन अपनायत और एहतराम से भरपूर थे। फिर अबू बकर ने इल्हाम को अबू बकर की गाड़ी में बैठाकर उनको सी ऑफ किया था। इल्हाम गाड़ी में गोद में रखे अपने हाथों पर नजरें जमाए बैठी थी। गाड़ी में मसूर कुन खुशबू फैली हुई थी, जो यकीनन उमर के परफ्यूम की थी। कैसी हैं आप? उमर ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नजरें वैसे ही झुकाए धीमी आवाज़ में जवाब दिया गया। उमर के चेहरे पर मुस्कान फैली थी, तो गोया उसने पिछली बार की तरह इसको इग्नोर नहीं किया था, बल्कि उसने इसकी तबीयत पूछी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक, उसने मुस्कुराहट दबाते हुए जवाब दिया था। ड्राइव करते हुए उसकी तवज्जो मुसलसल इल्हाम की तरफ थी, जो मुसलसल गोद में रखे अपने हाथों की तरफ देख रही थी। आप बेशक मुझे ना देखें, लेकिन आसपास देख सकती हैं। इल्हाम ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा, जो ड्राइव करने में मशगूल था, लेकिन चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी। इल्हाम की नज़रें उस पर बेख्तियार रुक गई थी। वो कितना मुकम्मल शख्स था कि खूबसूरती को बयान करने के लिए आज तक जितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हों, उन सब की तासीर उसकी एक मुस्कुराहट पे ख़त्म हो जाए। वो उसको नवाज दिया गया था। अल्लाह ने उसका तन मन दोनों खूबसूरत बनाए थे। क्या मैं बुरी ड्राइविंग कर रहा हूँ?
عمر نے الہام کو مسلسل خود کو گھورتے پا کر سوال کیا تھا۔ عمر کی آواز پہ الہام اپنی سوچ سے باہر آئی تھی۔ نہیں، فوراً جواب دے کر الہام نے منہ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ عمر مسکرایا تھا۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے اور لوگ موسم کو انجوائے کرنے کی غرض سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ آپ کو میرا تحفہ کیسا لگا؟ غریب آدمی ہوں، زیادہ مہنگا تحفہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ اس کے غریب کہنے پر الہام نے شوق کے عالم میں مڑ کر اس کو دیکھا تھا، اور پھر اس نے جان بوجھ کر پہلے پوری گاڑی پر نظر دوڑائی، اس کے بعد ڈیش بورڈ پر موجود اس کے لیٹسٹ آئی فون کو دیکھا، اور آخر میں اس کے ہاتھ میں موجود رولیکس گھڑی کو دیکھا۔ مقصد اس کو بتانا تھا کہ غریب ایسے ہوتے ہیں۔ الہام کے اس انداز پر عمر نے کہکا لگایا تھا۔ گاڑی بابا نے میری ڈگری ختم ہونے پر مجھے گفٹ کی۔ مما نے فون دیا، جبکہ گھڑی نیورا نے باہر سے بھیجی۔ خود تو میں معمولی سی بابا کے آفس میں جاب کرتا ہوں۔ ہاں، یہ کپڑے میں نے خود کے پیسوں سے لیے ہیں۔ اس نے اپنی ٹی شرٹ کو پکڑ کر منہ بنا کر الہام کو کہا، جبکہ الہام نے اس کے اس انداز پہ اپنی ہنسی دبائی تھی۔ عمر الہام کو اپنے ساتھ ایزی فیل کروانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ خیر، آپ کو تحفہ کیسا لگا؟ اس نے سڑک پہ نظریں جمائے پھر سے الہام سے پوچھا۔ آپ کی چوائس بہت خوبصورت اور منفرد ہے، اور مجھے نہیں لگتا تحفے کی خوبصورتی اس کے قیمتی ہونے سے ہوتی ہے۔ میرے نزدیک تحفے کی پسندیدگی ناپسندیدگی کا تعلق دینے والے انسان سے ہوتا ہے۔ جب دینے والا انسان آپ کے لیے قیمتی ہو تو پھر چاہے وہ ایک مٹھی ریت ہی کیوں نہ بھر کر دے، وہ بھی قیمتی لگنے لگتی ہے۔ الہام نے گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ عمر نے نظریں سامنے سے ہٹا کر اپنے ساتھ بیٹھی پیاری سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ وہ 24 سال کی لڑکی اپنی عمر کے لحاظ سے بہت بڑی سوچ رکھتی تھی۔ وہ خود 32 سال کا تھا اور اس کو لگتا تھا الہام کی سوچ میں پختگی نہیں ہوگی، لیکن الہام اس کو پہلے دن سے حیران کر رہی تھی۔ وہ مسکرایا تھا اور نظریں دوبارہ سڑک پر کر دی تھی۔ اس کا مطلب ہے میں آپ کے لیے قیمتی ہوں۔ اس نے لبوں پہ آئی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ اس کو الہام کا بے اختیاری میں کیا گیا اظہار اچھا لگا تھا۔ الہام اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ عمر کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ وہ اس کو نروس نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے بات کو بدلنا ضروری تھا۔ آپ صرف میری ایک فیملی سے ملی ہیں، یہ میری دوسری فیملی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ ایک اولڈ ایج ہاؤس ہے، لیکن میرے لیے یہ میرا دوسرا گھر ہے۔ ان سے ملوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ عمر کی 2 فیملیز ہیں۔ مصر سے آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ یہاں سٹاف کے علاوہ 40 بزرگ مرد اور عورتیں ہیں جو میری ذمہ داری ہیں۔ میں ان سب کا بیٹا ہوں۔ میں آفس جانے سے پہلے روز ان سے مل کر جاتا ہوں، پھر شام میں آفس سے گھر جانے سے پہلے ان سے مل کر جاتا ہوں۔ یہ سب میری راہ دیکھتے ہیں۔ میں اپنے نکاح والے دن شام کو نہیں جا سکا تھا، رات کو جب گیا تو سب میری راہ دیکھ رہے تھے۔ ان سب کو لگا میں شادی کے بعد بدل جاؤں گا۔ وہ مسکرایا تھا۔ سب مجھے شکایتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر سب کو میں نے سمجھایا کہ وہ آپ لوگوں کی بیٹی بنے گی۔ آپ کو سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب میری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ میری بیوی کو ان سب کو اپنانا ہے جو میرے اپنے ہیں۔ ان کی سگی اولاد جب ان سے منہ موڑ کر یہاں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب خون کے رشتوں سے بھی بھروسہ اٹھ جاتا ہے، اس کے بعد بھی ان سب نے مجھ پر بھروسہ کیا۔ جن سے میرا خون کا رشتہ بھی نہیں، انہوں نے مجھے پیار دیا، مجھے بیٹا کہا، تو پھر میں ان کا بیٹا بن گیا۔ خون سے تو ان کا بھروسہ اٹھ گیا ہے، میں احساس کے رشتوں سے ان کا بھروسہ نہیں اٹھانا چاہتا۔ آپ میری بیوی ہیں اور مجھے یقین ہے جیسے میں ان کا بیٹا بن گیا ہوں، آپ ان کی بیٹی بن جائیں گی۔ وہ حیران اس کو دیکھ رہی تھی کہ آج کی اس دنیا میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہاں، شاید پائے جاتے ہیں، تبھی تو دنیا ابھی تک قائم ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب عمر بڑے سے دروازے سے گاڑی اندر لے کر گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا جہاں دور تک ہرا بھرا لان پھیلا ہوا تھا۔ الہام کو لگا تھا وہ کسی سرکاری طرز کی عمارت میں جائیں گے۔ عمر گاڑی روک کر باہر نکلا تھا اور الہام کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ الہام باہر آئی تھی اور عمر نے اسے آگے چلنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ دروازے کی طرف چل پڑی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر عمر نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ دروازے سے انٹر ہو کر سامنے چھوٹا سا ریسیپشن بنا تھا۔ السلام علیکم عمر بھائی۔ ریسیپشن پر موجود ینگ سے لڑکے نے بھرپور مسکراہٹ سے عمر کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اور بھائی کیا چل رہا ہے؟ یہ بزرگ لوگ آج مجھے باہر ریسیو کرنے نہیں آئے؟ عمر نے تعجب سے پوچھا تھا۔ بھائی آج آپ جلدی آ گئے ہیں، سب مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں، لڑکے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ عمر نے گھورتے ہوئے سوال کیا۔ وہ لڑکا مسکرایا تھا۔ بھائی میں پہلے ادا کر لیتا ہوں تاکہ یہاں موجود رہوں، باقی سٹاف اور بزرگ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ الہام ان دونوں میں بھائیوں والی بانڈنگ دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں سٹاف کے باقی لوگ بھی آ گئے۔ عمر سب سے ملا۔ الہام کو وہ سب باتیں کرتے ہوئے ایک فیملی کی طرح لگ رہے تھے۔ یہاں کا سارا سٹاف مردوں پر مشتمل تھا۔ عمر نے ان سب کا تعارف الہام سے کروایا تھا۔ ہمیں ہمیشہ سے تجسس رہتا تھا کہ عمر بھائی کی وائف کیسی ہوں گی۔ کبھی کبھی ہم سوچتے تھے کہ کیا کوئی ایسی لڑکی ہوگی جو عمر بھائی کو ڈیزرو کرتی ہوگی۔
لیکن آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ بالکل آپ جیسی لڑکی عمر بھائی کو ڈیزرو کرتی ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے کہا۔ سب کی آنکھوں میں الہام کے لیے احترام تھا، وہ سر جھکائے کھڑے تھے۔ شکریہ، الہام نے محض ایک لفظ میں جواب دیا تھا۔ پھر وہ عمر کے ساتھ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہوئی تھی جہاں صرف قالین بچھی ہوئی تھی، شاید یہاں سب نماز ادا کرتے تھے۔ عمر کو دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ عمر کی طرف چل کر آئے تھے۔ اب عمر ان سب سے باری باری مل رہا تھا، وہ سب کے ہاتھ چوم کر ان سے مل رہا تھا۔ وہ سب لوگ کافی ضعیف تھے، چہرے پر جھریاں، کمر میں جھکاؤ اور آنکھوں میں اپنوں کی بے رخی لیے وہ عمر کے ذریعے اپنا غم بولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ الہام کو لگا اس کے دل پہ جیسے کسی نے کچھ نوکیلی چیز مار دی ہو۔ کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے اپنی جان سے پیاروں کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اس نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی تھی۔ آپ لوگ اپنی بیٹی سے نہیں ملیں گے؟ عمر نے ان سب کی توجہ الہام کی طرف دلوائی تھی جو اپنے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی۔ ان سب نے اس کی طرف دیکھا۔ الہام کو عبایا نقاب میں دیکھ کر ان سب کے تاثرات بدلے تھے۔ ان سب نے پھر سے عمر کی طرف دیکھا تھا۔ عمر، کیا یہ ہے ہماری بہو؟ انہوں نے تعجب سے عمر سے پوچھا۔ بہو نہیں بیٹی، الہام کی طرف سے جواب آیا تھا۔ سب نے الہام کی طرف دیکھا تھا۔ ان کو جواب مل گیا تھا۔ سب کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ آپ لوگ اپنی بیٹی سے نہیں ملیں گے؟ الہام نے مزید کہا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سب نے باری باری آ کر الہام کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ عمر پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پاس کھڑی لڑکی کچھ دنوں میں اسے بہت پیاری ہو گئی تھی۔ اچانک الہام کا فون بجا تھا۔ وہ کال سننے کے لیے ذرا سائڈ پر چلی گئی تھی۔ جب اس نے کال بند کی تو اس نے عمر کو ان سب کے ساتھ نیچے قالین پر بیٹھے پایا۔ وہ سب کے درمیان میں بیٹھا سب کی باتیں سن رہا تھا، وہ قصے جو ان کے بیٹوں اور ان کے پوتے پوتیوں نے سننے تھے، وہ عمر سنتا تھا۔ ان کی باتوں پر مسکراتا، کہہ لگاتا، ان کے ہاتھ چومتا۔ وہ بلا شبہ دنیا کا سب سے خوبصورت مرد تھا۔ الہام کی نظریں اس پہ تھی۔ وہ سوچوں میں الجھی تھی۔ اس نے سپر ہیروز موویز میں دیکھے تھے، لیکن آج وہ اصل زندگی میں سپر ہیرو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ پردہ کیا، کبھی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ اس نے ہمیشہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دی، اپنی خواہشات قربان کر دی، تو آج بدلے میں اس کو عمر سے نواز دیا گیا تھا۔ اللہ کے لیے دنیا چھوڑ دو تو وہ بدلے میں ایسا ادا کرتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، اس کے آگے سب فینٹیسی بھی مدھم پڑ جاتی ہے، ایسا جو کسی معجزے جیسا ہو۔ خوبصورت راستے کا انتخاب کرو گے تو منزل بھی خوبصورت ہوگی۔ اس نے جب بھی ایسے نیک مرد کی بات کی، یہی سننے کو ملا کہ آج کل ایسے مرد نہیں پائے جاتے۔ شاید نیک مرد کو پانے کے لیے پہلے ان کے قابل بننا پڑتا ہے۔ جب ہم خود ہی اچھے نہیں ہوں گے تو ہمیں ایسے مرد بھی عطا نہیں کیے جائیں گے، اور ہمیں لگے گا کہ دنیا میں ایسا مرد پایا ہی نہیں جاتا۔ عمر نے اسے ایسے کھڑے پایا تو اسے ان کے پاس رکھی ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا جو شاید اسی کے لیے رکھی گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد عمر نے جانے کا کہا، کیونکہ ابھی وہ صرف مردوں کی طرف آئے تھے، عورتوں کی طرف جانا باقی تھا۔ وہ ساتھ والے گھر میں ہی رہ رہے تھے۔ دونوں گھروں کے بیچ کی دیوار میں گیٹ لگا کر ان کو کمبائن کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں ابھی نکل رہے تھے۔ بیٹی، کیا تم ہم سے اپنی نکاح کی سلامی نہیں لے کر جاؤ گی؟ ان میں سے ایک بزرگ نے آگے بڑھ کر الہام کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھ دیے تھے، اور وہ حیران ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں موجود چمک نے اس کی زبان کو بولنے نہیں دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود 100 کے نوٹ کو دیکھا، آنکھوں میں نمی دوڑی تھی۔ یہ وہ پیسے تھے جو ان کے بیٹے مہینوں بعد ملنے آتے تھے تو تھما جاتے تھے۔ عمر نے ان سب کو ہر طرح کی سہولت دے رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود عمر نے ان سب سے کہا ہوا تھا اگر ان کے گھر والے اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہیں تو یہ لے لیں۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ کچھ فرائض کی ادائیگی ان کے حصے میں رہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کسی معاملے میں تو سر اٹھا سکے۔ وہ بوڑھے لوگ ابھی بھی اپنی روایات نہیں بھولے تھے۔ الہام کے ہاتھ میں باری باری سب نے پیسے تھمائے تھے، اور وہ آنسو رو کے کھڑی تھی۔ اس نے قارون کے خزانے کے بارے میں سنا تھا، لیکن یہ 100 کے نوٹ اسے اس خزانے سے زیادہ قیمتی لگ رہے تھے۔ اس نے نظر اٹھا کر عمر کی طرف دیکھا جو شاید اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ پھر وہ دونوں سب سے مل کر باہر آ گئے تھے۔ عمر نے الہام کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جہاں اس نے ان پیسوں کو ایسے پکڑ رکھا تھا جیسے اسے ان سے چھین جانے کا ڈر ہو۔ تو پھر آپ ان پیسوں کا کیا لیں گی؟ عمر نے جان کر سوال کیا تھا۔ شاید وہ الہام کو پڑھ نہیں پایا تھا، اس لیے وہ اسے کھوجنا چاہ رہا تھا۔ الہام مسکرائی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود پیسوں کو دیکھا تھا۔ آپ کو یہ پیسے لگ رہے ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ کوئی قیمتی اینٹک پیس جیسے ہیں جن سے ہمارے بزرگوں کی باتیں جڑی ہوتی ہیں، ان کی دعائیں جڑی ہوتی ہیں۔ ان کو ہم خرچ نہیں کرتے، بلکہ کسی خوبصورت ڈبے میں ڈال کر سب سے محفوظ جگہ پر رکھ دیتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہے ان کی دعاؤں کو، خلوص کو محسوس کر لیا جائے۔ آپ بتائیں، جب کسی فین کو آپ کا پسندیدہ ایکٹر کوئی نوٹ تھما دے تو کیا وہ اس کو خرچ کرے گا؟ کبھی نہیں۔ تو میں اپنے بزرگوں کے ہاتھ سے دیا گیا یہ خلوص اور محبت کیسے خرچ کر سکتی ہوں؟ اس نے ہاتھ میں موجود ان پیسوں کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ عمر حیران کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا
जिसे बस मोहब्बतों को पास रखना आता था। वो मोहब्बतों में अक्ल को खातिर में नहीं लाती थी। फिर वो दोनों ख़वातीन की तरफ गए थे, जहाँ का सारा स्टाफ ख़वातीन पर मुश्तमिल था। फिर उसने वही मंज़र देखा। वो सब बूढ़ी निगाहें उमर को देखकर चमक उठी थी। वही उम्र में 70-80 के लगभग कितने ही बेटों की जन्नतें यहाँ अपने बेटों की बेरुखी पे उमर में अपने बेटों को ढूंढ रही थी, उसके हाथ चूम रही थी, जैसे शायद कभी अपने सगे बेटों के चूमती थी। उमर उनके गले लगता, उनके हाथ चूमता, शायद उनकी महरूमियों को ख़त्म करने की कोशिश करता था। उसने इल्हाम को उन सब से मिलवाया था। वो सब उसको चूम रही थी, गले लगा रही थी। इल्हाम उनकी मोहब्बतों पे हैरान थी। उमर तो उनका बेटा बनकर सब जिम्मेदारियां निभा रहा था। वो उनका बेटा था तो उनको प्यारा था, लेकिन वो तो पहली बार मिल रही थी। वो क्यों इतनी प्यारी हो गई थी? हाँ, शायद वो उमर से जुड़ी थी, जिनसे मोहब्बत की जाती है। उनसे जुड़ा हर इंसान, हर चीज़ ही तो प्यारी होती है। उमर की वजह से कितनी मोहब्बतें उसको मिल गई थी। उन सब की आंखों में इल्हाम के लिए इज्जत, मोहब्बत, रश्क था, क्योंकि वो उमर की बीवी थी। क्या था वो शख्स? एक घना दरख्त जिसके साए तले कोई भी आराम कर सकता था। सहरा में कोई नदी जिससे राह चलता मुसाफिर अपनी प्यास बुझा सकता था। अंधेरी राह में कोई जुगनू जो भूले भटके को राह दिखा सकता। इल्हाम, आप थोड़ी देर ज़रा स्टाफ के साथ टाइम स्पेंड कर ले, सबको अच्छा लगेगा। उसे उमर की आवाज़ सुनाई दी। इल्हाम ने मुस्कुराकर सर हिला दिया था और बाहर की तरफ गई थी। अभी दरवाजे भी थी कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी। हमारे नसीब में उमर जैसे मर्द क्यों नहीं होते? इल्हाम के कदम उस निस्वानी आवाज़ पे रुक गए थे। वो शायद सामने वाले का जवाब सुनना चाहती थी। उस सवाल पे मुखालिफ की हंसी की आवाज़ आई। तुम्हें पता है, उमर भाई की वालदा पिछले दिनों आई थी, तो उनसे जब मैंने पूछा कि उमर भाई की दुल्हन को आपने क्या देखकर पसंद किया, तो उन्होंने कहा कि वो उनसे शादी पर मिली थी और वो सब लड़कियों को देख रही थी जो अपने मेकअप और हेयर स्टाइल को लेकर कॉन्शियस हो रही थी। वहाँ मैंने इल्हाम को देखा जो अपने पर्दे को लेकर कॉन्शियस हो रही थी, कोई उसे बिना नकाब के न देख ले। स्टेज से बैक करके बैठी रही। उनकी वालदा से मुझे ये भी पता चला कि वो किसी बहुत रईस ख़ानदान से नहीं है, बल्कि हमारी तरह एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। तो बताओ, बात इतनी सी है कि उमर को पाने के लिए इल्हाम बनना पड़ता है। हाँ, अगर तुम इल्हाम बन जाओगी तो अल्लाह कोई भी वसीला बनाकर किसी उमर को तुम्हारे लिए खुद भेज देगा। लड़की की बात सुनकर इल्हाम के चेहरे पे एक मुस्कुराहट फैली थी। फिर उसने कदम आगे को बढ़ाए थे। वो सब स्टाफ के साथ बैठी थी, जहाँ सब ने उसकी चाय और दीगर लवाज़मात से तवाज़ो की थी। कुछ देर गुजारने के बाद उमर वहाँ आया था। इल्हाम, आप अंदर सबसे मिल लें, फिर चलते हैं। मैं ज़रा मुँह हाथ धोकर आया। आप मेरा ये फ़ोन पकड़ें ज़रा, मैं आता हूँ। वो अपना फ़ोन इल्हाम को थमाकर खुद वॉशरूम चला गया था। इल्हाम ने अपने हाथ में मौजूद उसके फ़ोन को देखा था। उससे मंसूब शय उसके हाथ में थी। ये कितना अनोखा एहसास था। वो उसकी चीज़ों को छूने का हक